بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھنا سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ بالکل صحیح ویڈیو پر آ چکے ہیں۔ آج کی اسی ایک ویڈیو سے آپ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ سیکھ جائیں گے کہ نیت کیسے کرنی ہوتی ہے ہر نماز کی، 2 رکعت سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے اور 4 رکعت والی سنت نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے، 2 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، 4 رکعت والی فرض نماز کیسے پڑھنی ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت کیا کیا پڑھنا ہوتا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے اور کہاں خاموش رہنا ہے۔ تو اس ویڈیو میں نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس ویڈیو کے بعد آپ پوری نماز 5 وقت کی نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں نماز کو سیکھنا شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی نماز شروع کرنے سے پہلے دل میں اس نماز کی نیت کرنی ہے، کیونکہ نیت کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی۔ نیت اس طرح کرنی ہے، مثال کے طور پر آپ فجر کی 2 سنت پڑھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ میں فجر کی 2 سنت نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اگر آپ فجر کے 2 فرض پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض پڑھ رہا ہوں۔ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اس طرح دل میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں فجر کی نماز کے 2 فرض امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں۔ نیت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نماز سے غافل نہ ہوں، بلکہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کون سی نماز پڑھنے والے ہیں۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ اس طرح کانوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے کے اوپر باندھ لیں۔ اس کے بعد یہ ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ ثنا ہے جو نماز کے شروع میں پڑھنی ہوتی ہے۔ اب اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ آپ نے آگے سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی۔ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جانا ہے۔ امام صاحب ثنا پڑھنے کے بعد سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اور اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نے ثنا پڑھنے کے بعد تعوذ یعنی اعوذ باللہ اور تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی دوسری سورت پڑھیں گے جو آپ کو یاد ہو۔ ہم پڑھ لیتے ہیں سورۃ فاتحہ بھی اور دوسری سورت بھی، آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے ثنا پڑھنے کے بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ ہم نے سورۃ فاتحہ بھی پڑھ لی ہے اور دوسری سورت ہم نے سورۃ الکوثر پڑھی ہے، اور ان دونوں سورتوں سے پہلے ہم نے ثنا پڑھی تھی۔ جب نماز شروع کی، ثنا، سورۃ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت پڑھنے کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، یعنی جھک جائیں گے اس طرح، اور اسی طرح جھکنے کی حالت میں ہی 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔
یہ تسبیح 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کی حالت میں یہ کہنا ہے ربنا لک الحمد، کھڑے ہونے کے بعد یہ پڑھنا ہے ربنا لک الحمد۔ اس کے بعد تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اس طرح اب سجدے میں 3 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح 3 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 5 مرتبہ بھی اور 7 مرتبہ بھی اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح یہ تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے۔ پہلی رکعت ہماری مکمل ہو گئی۔ اب دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو یہاں پر ثنا نہیں پڑھیں گے، صرف سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے امام کے پیچھے تو اس ٹائم کھڑے ہونے کے بعد ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امام صاحب قرات کریں گے، اگر بلند آواز کے ساتھ قرات کرنے والی نماز ہوگی تو بلند آواز سے امام صاحب قرات کریں گے، ہم ان کی قرات سنیں گے۔ اگر آہستہ آواز میں قرات کرنے والی نماز ہوگی تو امام صاحب آہستہ آواز میں قرات کریں گے، جیسے کہ ظہر کی نماز میں قرات ہوتی ہے کہ آہستہ آواز میں، اس ٹائم ہم خاموشی کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ تو بس آپ اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے کہ اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے باقی سب کچھ پڑھنا ہے جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے، بس آپ نے سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت نہیں پڑھنی ہوگی، باقی سب پڑھنی ہوگی، جیسے کہ ثنا، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، التحیات، درود شریف، دعا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب ہم پہلی رکعت ہم نے مکمل کر لی تھی، اب ہم دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے تو اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، فرض نماز، سنت یا نفل کوئی بھی نماز، تو آپ نے سورۃ فاتحہ سے شروع کرنی ہے دوسری رکعت، اور دوسری سورت بھی پڑھیں گے اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہم سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں۔ آپ کو جو بھی صورتیں آتی ہوں آپ وہ پڑھ سکتے ہیں سورۃ فاتحہ کے بعد، سورۃ اخلاص پڑھ لیں یا سورۃ کوثر پڑھ لیں، سورۃ الکافرون، جو بھی سورت آپ کو پڑھنی آتی ہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ جو صورتوں کی ترتیب ہے اس ترتیب سے آپ نے پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ الکوثر سورۃ اخلاص سے پہلے آتی ہے۔ قرآن پاک کی جو صورتوں کی ترتیب ہے اس لحاظ سے سورۃ الکوثر پہلے آتی ہے سورۃ اخلاص سے، تو پہلی رکعت میں آپ نے وہ سورت پڑھنی ہوگی جو صورتوں کے حساب سے پہلے ہو، اور دوسری رکعت میں وہ پڑھنی ہوگی جو اس سورت کے بعد ہو۔ تو ہم نے پہلی رکعت میں سورۃ الکوثر پڑھی تھی، دوسری رکعت میں ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں۔ آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اور صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ یہی صورتیں یاد کر لیں جو ہم پڑھ رہے ہیں، ان صورتوں کو آپ پڑھا کریں۔ تو دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں اور آگے اپنی نماز پوری کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ ہم نے دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورۃ اخلاص پڑھی ہے۔ آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، اسی طرح جیسے پہلی رکعت میں ہم نے پڑھا وہی سب کچھ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ اس طرح 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم،
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। रुकू और 2 सजदे करने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर इस तरह बैठ जाएंगे। अब अत्तहियात पढ़ेंगे इस तरह, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा। और ये जो लफ्ज़ है अल्ला इलाहा, ये लफ्ज़ जब पढ़ेंगे अत्तहियात में तो अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली उठाएंगे, अशहदु अल्ला इलाहा। ये पढ़ते टाइम अपने सीधे हाथ की शहादत की उंगली उठाएंगे और जैसे ही इससे अगला लफ्ज़ पढ़ेंगे तो उंगली नीचे कर लेंगे। इल्लल्लाहु जैसे पढ़ेंगे तो उंगली नीचे कर लेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये अत्तहियात है। अत्तहियात पढ़ने के बाद अब अगर आप 2 रकात वाली नमाज पढ़ रहे होंगे, जैसे कि फ़जर की फ़र्ज़ नमाज या फ़जर की सुन्नत नमाज या ज़ुहर की 2 रकात सुन्नत नमाज, जो भी 2 रकात वाली नमाज आप पढ़ रहे होंगे तो आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना होगा, दुआ पढ़नी होगी और सलाम फेरना है। इस तरह पढ़ना है। अत्तहियात पढ़ने के बाद आपने आगे अपनी नमाज इस तरह पूरी करनी है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैय व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी 2 रकात वाली नमाज मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे होंगे तो आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़नी होगी, बल्कि अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। अब जब तीसरी रकात के लिए हम खड़े होंगे तो हम सूरत फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी सूरत पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बात अच्छे से आप समझ लीजिए कि अगर आप 4 रकात वाली सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं, 4 रकात वाली सुन्नत नमाज आप पढ़ रहे हैं तो आपने तीसरी रकात में भी सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत पढ़नी होगी और चौथी रकात में भी पढ़नी होगी। 4 रकात सुन्नत नमाज में हम तीसरी और चौथी रकात में भी सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत मिलाएंगे। इस तरह समझ लीजिए कि जैसे हमने अभी पहली रकात पढ़ी है और दूसरी रकात पढ़ी है, बिल्कुल इसी तरह हम 4 रकात वाली सुन्नत नमाज की तीसरी और चौथी रकात भी ऐसे ही पढ़ेंगे। अब आगे चलते हैं। अगर आप ज़ुहर की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या असर की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या इशा की नमाज के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो आपने तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़नी है। यहाँ तक जो अभी हमने नमाज पढ़ी है 2 रकात पढ़ने के बाद हम तीसरी रकात में खड़े हुए हैं। अब हम तीसरी रकात और चौथी रकात पढ़ें तो 4 रकात वाली नमाज हमारी मुकम्मल हो जाएगी। तो तीसरी और चौथी रकात हम पढ़ते हैं, ये भी बिल्कुल पहले जो 2 रकात हमने पढ़ी हैं वैसे ही पढ़ी जाएंगी, बस इनमें सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत नहीं पढ़नी होगी। इस तरह पढ़नी है तीसरी और चौथी रकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। अल्लाहु अकबर,
सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। अब हम चौथी रकात के लिए खड़े हुए हैं। 3 रकात हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। पहली 2 रकात में सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत भी हमने मिलाई, और ये फ़र्ज़ नमाज का तरीका है। 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज का तरीका है ये। पहली 2 रकात में हमने सूरत फातिहा के बाद दूसरी सूरत भी मिलाई। अभी हमने तीसरी रकात पढ़ी थी, तो इसमें हमने सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ी। 3 रकात हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम चौथी रकात के लिए खड़े हैं, तो अब हम चौथी रकात अपनी मुकम्मल करते हैं सूरत फातिहा पढ़ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, समिअल्लाहु लिमन हमिदह, रब्बना लकल हम्द, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, सुबहान रब्बियल अअला, अल्लाहु अकबर। अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये हमारी 4 रकात वाली फ़र्ज़ नमाज मुकम्मल हो गई। मैं एक बार दोबारा आपको बताता जाता हूँ कि 2 रकात वाली नमाज कैसे पढ़नी है और 4 रकात वाली नमाज कैसे पढ़नी है। 2 रकात वाली नमाज जैसे कि फ़जर की नमाज से पहले की 2 सुन्नतें और फ़जर की नमाज के 2 फ़र्ज़ और ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ के बाद की 2 सुन्नतें, 2 नफिल, मतलब 2 रकात वाली जो भी नमाज है उनका पढ़ने का तरीका मैं आपको दोबारा बताता चलता हूँ। अल्लाहु अकबर कहते हुए नमाज शुरू करेंगे, सना पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे और कोई दूसरी सूरत पढ़ेंगे। उसके बाद रुकू करेंगे, 2 सजदे करेंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहकर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात भी बिल्कुल उसी पहली रकात की तरह पढ़नी है। जब खड़े होंगे दूसरी रकात में तो इधर सना नहीं पढ़नी है, बस बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा पढ़ेंगे और दूसरी सूरत पढ़ेंगे, फिर रुकू, 2 सजदे, उसके बाद अत्तहियात में बैठ जाएंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ, दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। इस तरह 2 रकात वाली नमाज पढ़नी है। और अगर आप 4 रकात वाली नमाज पढ़ रहे हैं तो दूसरी रकात में अत्तहियात पढ़ने के बाद अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो जाएंगे। दुरूद शरीफ और दुआ नहीं पढ़नी, अत्तहियात पढ़ने के बाद खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। अगर आप ज़ुहर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या असर के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं या इशा के 4 फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं तो इस तरह पढ़ने हैं। आपने अत्तहियात पढ़ने के बाद तीसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। तीसरी रकात में सिर्फ सूरत फातिहा पढ़ेंगे,
رکوع 2 سجدے کرنے کے بعد چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ چوتھی رکعت میں بھی بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور پھر رکوع 2 سجدے، اس کے بعد اتحیات میں بیٹھ جائیں گے۔ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ یہ 4 رکعت والی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور اگر 4 رکعت والی سنت نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد دوسری سورت ملائیں گے۔ یہ تھا نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نماز اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ گئے ہوں گے، اچھے طریقے سے آپ کو نماز سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے یا ابھی بھی نماز صحیح طریقے سے سمجھ نہیں آئی ہے آپ کو، تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ توجہ کے ساتھ سن لیجئے، انشاءاللہ اچھے طریقے سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے مسلمان بھی نماز پڑھنا سیکھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔